افغانستان کے ساتھ 48 گھنٹے کی جنگ بندی کل شام 6 بجے تک جاری رہے گی، لیکن اس جنگ بندی کے مؤثر ہونے اور افغان طالبان کی نیت پر پاکستان کے خدشات برقرار ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے دوست ممالک خاص طور پر قطر اس معاملے کو طے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر افغانستان نے وقت حاصل کرنے کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جنگ بندی زیادہ وقت نکال پائے گی، اور آج ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ جنگ بندی کے باوجود افغان سرزمین سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی جاری ہے، جس کے جواب میں پاک فوج بھی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق مہمند میں پاک فوج نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 45 سے 50 خوارج ہلاک کر دیے، جبکہ کارروائی کے دوران کئی خوارج زخمی بھی ہوئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق مہمند میں آپریشن خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا۔ آپریشن میں خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔ اس آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جبکہ پاک فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مکمل کلیئرنس آپریشن بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے کے دوران 34 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے 13 سے 15 اکتوبر تک خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی، جس دوران مختلف جھڑپوں میں 34 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ان کارروائیوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنبام میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن ہوا، جس کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 18 خوارج ہلاک ہوئے، جبکہ جنوبی وزیرستان میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR نے مزید بتایا کہ فورسز نے تیسری کارروائی ضلع بنو میں کی، جس کے دوران 8 خوارج مارے گئے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں افغانستان سے ہونے والی جھڑپوں اور خوارج کی کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان کی درخواست پر ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی عبوری جنگ بندی کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں وہ ہماری جائز شرائط پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، اب گیند ان کے کورٹ میں ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس سے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر ایک سے زیادہ مرتبہ کابل جا چکے، اور دوسرے جو آفیشلز ہیں وہ کابل گئے اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کی۔ بدقسمتی سے تمام کاوشوں کے باوجود ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر، تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا جو ہم نے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بالکل یہ پیغام ان کو کل دے دیا گیا۔ اب the ball is in their court۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ ہمارے دوست ممالک خاص طور پر قطر اس معاملے کو طے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر افغانستان نے وقت حاصل کرنے کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں خاص طور پہ قطر، وہ اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی دل کی گہرائی کے ساتھ وہ اس معاملے کو طے کرانے کے لیے وہ کاوشیں کر رہے ہیں۔ میں جب شرم الشیخ میں تھا وہاں پر میری قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑی درد دل کے ساتھ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، حملہ ہوا آپ کے خلاف، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو طے کرائیں، اپنا ایک رول جو ہے وہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 2018 میں یہ فتنہ الخوارج کہیں یا دہشت گردی کہیں اس کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے ہزاروں ان دہشت گردوں کو دوبارہ کھلی چھٹی دی اور ان کو خوش آمدید کہا پاکستان میں، اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ اس فتنے نے دوبارہ سر اٹھایا۔ یہ جو سیز فائر افغانستان حکومت کی یہ درخواست پر وجود میں آئی ہے، ٹائم بائی کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ نے پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ چین تعلقات میں مسلسل بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور چین مشترکہ تحمل، مکمل اور دیر پا جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کے دیر پا خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے UN امدادی مشن برائے افغانستان نے اپیل کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان شہریوں کے تحفظ کے لیے لڑائی ختم کر دیں۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث FBR نے کراچی کی بندرگاہوں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روکنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کسٹمز جنرل آرڈر میں کہا گیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن غیر معینہ مدت کے لیے معطل کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئٹہ اور پشاور کسٹم اسٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ وہ کنٹینرز جو کہ گاڑیوں پر لوڈ ہو چکے ہیں انہیں آف لوڈ کر دیں، ساتھ ہی افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاسز
منسوخ اور اس کی ٹرانسپورٹ روک دی جائے۔ یہ حکم نئی صورتحال تک نافذ رہے گا۔ کسٹمز کے اس آرڈر کے بعد کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینلز نے افغان ٹرانزٹ ریٹ کی کلیئرنس روک دی ہے۔ کسٹمز رائے کے مطابق سینکڑوں کنٹینرز گاڑیوں پر لوڈ ہو کر ٹرمینلز پر کھڑے ہیں اور سینکڑوں کنٹینرز کوئٹہ اور پشاور کے راستوں میں کھڑے ہیں، جہاں ڈرائیور بارڈرز کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔